فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين۔ اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان ایمان، چونکہ خطہ عرب میں آج کی شب شب شہادت امام حسن علیہ السلام سے منسوب ہے، لہذا آج کا یہ ذکر، آج کی یہ گفتگو اسی شخصیت سے متصل اور آج اسی پاکیزہ حیات کے کچھ شہ پارے جن سے درس حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ معصوم اعلان کر رہے ہیں کہ کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا سبب قرار پانا، ولا تکونوا علینا شینا، دیکھو خبردار ہمارے لیے ذلت و رسوائی کا سبب قرار نہ پانا۔ مطالبہ ہم سے امام کا یہ ہے کہ ہم زینت کا سبب قرار پائیں، یعنی جب ہم اپنے دامن کردار میں وہ چیزیں کہ جو اسلام کی نگاہ میں زینت ہے، جب انہیں حاصل کریں گے تو پھر خود ہمارا کردار بھی سنورے گا، اور ہم معصومین کے لیے اور اپنی جن سے محبت اور عقیدت کا دم بھرتے ہیں ان کے لیے عزت کا سبب قرار پائیں گے۔ اگر آج کوئی شخص کسی ملک کی عزت کا سبب اور زینت کا سبب بننا چاہتا ہے تو علمی میدان میں اگر وہ ترقیاں حاصل کر لے تو اسے اس ملک کے لیے زینت سمجھا جاتا ہے،
اگر کوئی شجاعت کے میدان میں قدم آگے بڑھائے تو اسے اس ملک کے لیے زینت کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مفہوم ابھی بگڑا نہیں ہے، ابھی کائنات سمجھتی ہے کہ یہ شے قابل زینت ہے، لہذا ہم کو اگر اہل بیت کے لیے زینت کا سبب بننا ہے، یہ طے ہے کہ ہمارا علم ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا دے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس جو علم آئے گا وہ انہی کی دی ہوئی زکوٰۃ ہے، یہ انہی کا نکالا ہوا صدقہ ہے، اس لیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی منزل ہے۔ لہذا آپ علیکم السلام، یہ ساری چیزیں، لیکن ان تمام چیزوں میں ایک شے ہے شجاعت، جو انسان کی زینت کا سبب ہے۔ شجاعت یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے سے کمزور کو دبا لے جائے، شجاعت یہ ہے کہ انسان طاقت رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے، لیکن کمزور کو معاف کر دے۔ عزیزان ایمان، چونکہ کائنات نے شجاعت کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا، لہذا وارث رسول نے صلح کی تو لوگ یہ سمجھے کہ حسن کے پاس معاذ اللہ شجاعت نہیں تھی، اور اب گفتگو یہاں تک پہنچا دی گئی، کیوں صلح کر لی؟ عزیزان ایمان، اگر کوئی یہ کہے کہ امام نے صلح کیوں کی تو ہم جواب دیں گے، اور اگر کوئی لہجہ بدل دے کہ کیوں کی، یعنی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، سوال ہونا غلط نہیں ہے۔ معصومین تو خود کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھو، یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس نے منبر پہ بیٹھ کے کائنات سے کہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ امیر کائنات نے یہ نہیں کہا کہ قبل اس کے کہ میں چلا جاؤں، اس لیے کہ یہ کہیں نہیں جاتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ جو ترجمہ ہو جاتا ہے کہ قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ میں رہوں مگر تم مجھے کھو دو، اس سے پہلے پوچھو۔ تو سوال غلط نہیں ہے، سوال ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے بچوں کے ذہن میں کوئی سوال اٹھے تو انہیں مطمئن جواب سے کیجئے گا، یہ کبھی نہ کہیے گا بیٹا معصوم ہے، ہاں وہ معصوم ہیں۔ اگر یہ سوال نہ کرے گا کہ اس امام نے یہ عمل کیوں کیا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ عقل کل ہیں، اور عقل کل بغیر کسی علت کے عمل انجام نہیں دیتا، لہذا اس کا سوال بجا ہے، اسے سمجھائیے۔ آج ہم یہ کہہ دیتے ہیں امام نے صلح کیوں کی؟ مصلحت۔ اچھا، اس مصلحت کو ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا کوئی مخالف سمجھے گا؟ اگر اس مصلحت کو صلح کی
ہم نے درک نہیں کیا تو کیا کوئی غیر آ کے بتائے گا؟ یاد رکھیے، غیر جب کربلا نہ بتا سکے، جب غیر علی کی خاموشی کی علت نہ بتا سکے، جب غیر صلح رسول نہ سمجھ سکے، تو آج صلح امام حسن کو کیا سمجھیں؟ لیکن اعتراض نہ ہو، سوال ہو، اس لیے کہ اعتراض ہو بھی نہیں سکتا۔ جو لوگ یہ کہیں اعتراض کے طور پہ کہ حسن نے صلح کیوں کر لی، شاید وہ اسلام کے قوانین سے واقف نہیں، اس لیے کہ اسلام نے جہاں جہاد کے قانون رکھے ہیں وہیں اسلام نے صلح کا قانون بھی رکھا۔ جس رسول نے میدان سجائے ہیں اسی رسول نے صلح بھی کی ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی جنگ کر رہا ہے تو اب جنگ کر لینا یہ اعتراض کا سبب نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی صلح کرے تو صلح پہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، جبکہ منزل تو عجیب ہے کہ جب رسول نے جہاد کیا تو خداوند عالم نے وہ لہجہ استعمال نہیں کیا جو صلح کے لیے استعمال کیا۔ پڑھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَا فَتْحًا مُبِينًا۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، کسی میدان میں؟ کوئی میدان جنگ نہیں ہے کہ جس میں یہ آیت نازل ہوئی ہو کہ اے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی۔ یہ آیت نازل ہو رہی ہے صلح کے موقع پہ، صلح حدیبیہ کے موقع پہ۔ پوچھئے پروردگار سے، اے میرے اللہ، جب نہ تلوار چلی، نہ کوئی سر قلم ہوا، نہ کسی کی فتح کا ظاہراً اعلان ہوا، جہاں اگر یہ آیت نازل کرنی تھی کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی عطا کی، تو اس وقت یہ اعلان ہوتا کہ جب رسول یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اور جب کل کفر کا سر قلم کر لیا تو کہنا چاہیے تھا کھلی ہوئی کامیابی عطا کی۔ جہاں 40 دن تک مسلسل جنگ ہوتی رہی اور علی نے خیبر جب فتح کیا تو پروردگار اس وقت یہ آیت نازل ہوتی کہ آج ہم نے کھلی ہوئی کامیابی عطا کر دی، کہ جس کامیابی پہ دشمن کو بھی شک نہیں ہے، جس کامیابی پہ دشمن بھی آج شک نہیں کر رہا ہے کہ اسلام کامیاب ہوا، مگر کسی میدان میں جہاں تلوار چلی وہاں یہ آیت نازل نہیں ہوئی۔ آیت نازل ہو رہی ہے صلح کے موقع پہ۔ پروردگار یہ آیت صلح کے موقع پہ کیوں نازل ہوئی؟ جہاں تلوار چل رہی ہے وہاں آیت نازل ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ جو قتل کرنے آئے ہیں دشمن وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ لشکر اسلام کامیاب ہوا، یعنی غیروں کو بھی جہاں شک نہ ہوا وہاں کھلی ہوئی کامیابی کا اعلان، اور جہاں اپنوں کو شک ہو رہا ہے وہاں کہہ رہا ہم نے کھلی ہوئی کامیابی عطا کی۔ یہ کھلی ہوئی کامیابی تھی تو شک کیوں ہو رہا؟ بھئی کون سی علت ہے؟ آخر پروردگار کیا وجہ ہے کہ تو اسے کھلی ہوئی کامیابی بتا رہا ہے؟
کہیں ایسا تو نہیں کہ منافقت کا چہرہ فاش ہو گیا؟ اس لیے اسے کھلی ہوئی کامیاب قدرت آواز دے گی کہ ہماری نگاہ میں معیار الگ ہے، تم جس نگاہ سے دیکھ رہے ہو وہ معیار الگ ہے۔ ایک عام انسان بھی کوئی شے تخلیق کرے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا وجود سلامت رہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ شے بچی رہ جائے۔ ہم نے یہ سلسلہ ہدایتوں کا رکھا، ہم نے یہ چاہا کہ انسانیت تہ تیغ ہوئے بغیر ہدایت حاصل کر لے۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ جہاں تلواریں چلی، جہاں قتل ہوا، جہاں تہ تیغ ہوئے لوگ، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ میری نگاہ میں کھلی ہوئی کامیابی وہ ہے کہ جہاں نہ کوئی سر قلم ہوا، نہ کوئی تیغ چلی، نہ کوئی سر کٹا، نہ کسی انسان کا قتل ہوا، مگر اس کے باوجود لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کا مطلب خدا کو بھی یہ پسند ہے کہ صلح ہو اور صلح سے معاملہ حل ہو جائے۔ ظاہراً اس آیت سے جو بات نکل رہی ہے تو پھر اب تو سب کو خوش ہونا چاہیے کہ حسن نے صلح کی، اب اعتراض کاہے کا؟ اور عجیب منزل ہے عزیزان ایمان، امام حسن صلح کریں تو اعتراض، حسین جنگ کریں تو اعتراض، نہ صلح پہ چین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ان کی عادت ہی اعتراض ہے، مگر مصلحتوں کو سمجھنا ہے تو تاریخ پڑھیے، پوچھئے تاریخ سے کہ آخر کیا وجہ ہے۔ علت خود نہ بیان کیجئے، خود ہی سوال خود ہی جواب۔ جواب یہ دے دیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ چونکہ حسن صلح پسند تھے اس لیے امام حسن نے صلح کی، اور حسین جنگ پسند تھے لہذا امام حسین نے جنگ کی۔ یعنی امام حسن کی طبیعت میں صلح تھی لہذا صلح کر لی، امام حسین کی طبیعت میں مزاج میں جنگ تھی لہذا جنگ کر لی۔ ان نادانوں کو تاریخ نہیں دکھائی دیتی۔ عزیزان ایمان، اگر حسن کی طبیعت میں صلح تھی تو پھر تاریخ پڑھ کے بتاؤ کہ کوئی میدان ایسا ہوا ہو کہ جہاں علی نے حسن کو بھیجا ہو اور حسن نے یہ کہہ دیا ہو کہ بابا آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری طبیعت میں صلح ہے، ہمیں میدان جنگ میں نہ بھیجیے، بلکہ تاریخ یہ لکھ تو رہی ہے کہ جس وقت جنگ میں امام حسن اور امام حسین میدان میں قلب لشکر پہ حملہ کر رہے ہیں، علی کہتے ہیں جاؤ جا کے ان رسول کی امانتوں کو بچاؤ، یہ اتنا میدان میں اتر کے جنگ کر رہے ہیں کہ مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ عزیزو، جو ڈرتا ہے وہ میدان میں نہیں جاتا، جو خوف کھاتا ہے وہ میدان میں جاتا ہی نہیں، قلب لشکر تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ صلب مزاج ہیں۔ اچھا صاحب دیکھیے، کائنات کو دوسروں کا زخم یاد رہے یا نہ رہے، اپنا زخم سب کو یاد رہتا ہے۔ جو حسن نے کافروں پہ یہودیوں پہ زخم لگائے وہ کائنات کو یاد نہیں؟ پڑھو تاریخ حسن، لیکن صاحب صلح مزاج تھے۔ اچھا، اور حسین جنگ پسند تھے
پڑھ لیجئے حسین مظلوم کی بھی تاریخ. امیر کائنات دنیا سے سن 40 میں گئے. کربلا کب وجود میں آئی؟ سن 61 میں. عزیزان ایمان، 20 سال تک کی خاموشی کی زندگی نظر نہیں آتی. ایک عاشور نظر آ رہا ہے. اگر حسین جنگ پسند تھے تو جس وقت امام حسن نے صلح کر لی تھی، حسن کے بھائی کو مزاج کے اعتبار سے کہنا تو چاہیے تھا کہ بھیا صلح کیوں کر رہے ہو، مگر غیروں کا اعتراض نظر آیا. حسین کا کوئی اعتراض نہیں. ہاں اگر سوال ہے تو آئیے دیکھا جائے کہ واقعاً حسن نے صلح کیوں کی. یہ یاد رکھیے گا کہ اہل بیت نہ صلح پسند ہوتے نہ جنگ پسند ہوتے. یہ امامتوں کے مزاج کو کیا پہچانے کہ جو رسالت کا مزاج نہ سمجھ سکے. کائنات یاد رکھے، امامت نہ صلح پسند ہوتی ہے نہ جنگ پسند ہوتی ہے، امامت مشیت پسند ہوتی ہے. اسے اسلام کو بچانا ہے. اسلام کی حفاظت مرحلہ ہے. ایک شخص ہے، اب واقعہ یہ لکھا ہے، حقیقت کہاں تک ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن نتیجہ بہت اچھا ہے. ایک شخص کھجور کے درخت پہ چڑھ گیا. اب ڈر رہا ہے، وہ اتر نہیں رہا. ایک ضعیف ادھر سے گزر رہے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی اتار دیتا ہوں. رسی لاؤ. رسی منگائی گئی، رسی پھینکی گئی. اس سے کہا اپنے کمر میں باندھ لو. اس نے کمر میں باندھ لیا. چند جوانوں سے کہا اسے کھینچ لو. کھینچا، زمین پہ آیا، مر گیا. قاضی نے بلایا کہ اب اس کا خون تمہارے گلے پہ، یہ تم نے کیا کیا؟ کہنا وہ تو تعجب مجھے بھی ہو رہا ہے کہ یہ مر کیوں گیا. کہا کیوں؟ تعجب کی کیا بات ہے؟ کہنا ابھی بالکل 3 دن پہلے کی بات ہے، ایک شخص کنویں میں گر گیا تھا. سب پریشان تھے کہ کیسے بچایا جائے. میں نے یہی رسی منگوائی اور یہ رسی میں نے پھینکا اور اس سے کہا اپنی کمر میں باندھ لو. جوانوں سے کہا کھینچ لو. اس کو کھینچا تو بچ گیا، اسے کھینچا تو مر گیا. عزیزان ایمان، ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہر جگہ بچانے کا طریقہ ایک نہیں ہوتا. ارے کبھی اسلام کو صلح کے ذریعے سے بچایا جاتا ہے، کبھی جنگ کے ذریعے سے. صلوات. کائنات کی نگاہ عمل پہ ہے، نتیجے پہ نہیں ہے. نتیجہ دیکھو، نہ صلح قابل اعتراض ہے بذات خود، نہ جنگ. اسلام نے صلح کا بھی قانون رکھا، جنگ کا بھی. یہ الگ بات کہ ہمیشہ دفاع کے لیے کہا، اس لیے قانون رکھا کہ کوئی دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم کمزور ہیں. لیکن کہا ہمیشہ اس لیے کہ اخلاقیات پہ مرتب تھا، لہذا حملے نہیں کروائے. مگر قانون ہے. تو اب اگر قانون ہے صلح کا، تو اب یہ دیکھیے کہ یہ صلح قرآن اور رسول کی سیرت کے دائرے میں ہوئی یا نہیں. اگر ہوئی ہے تو قابل تعریف، اور اگر نہیں ہوئی تو قابل مذمت. اسی طریقے سے کوئی بھی جنگ ہو، کوئی بھی میدان ہو، اگر قانون کے دائرے میں ہے اسلام کے تو قابل تعریف، ورنہ کتنے ملک فتح کر لیے جائیں. اگر قانون اسلامی کی رعایت نہیں ہے تو قابل تعریف نہیں ہو سکتی. اب یہ امام
جو صلح کر رہا. اس امام نے صلح کیوں کی؟ عجیب مرحلہ ہے. سارا سوال اس سے کیا جا رہا ہے جس نے مطالبہ صلح بھی نہ کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ بھئی اگر میں یہاں کسی سے کہوں کہ مجھے یہ چیز دے دیجئے، میں دے دوں، وہ دے دے مجھے، تو سوال ہم سے کیجئے نا کہ کیوں مانگا. ارے صلح مجبور ہو کے انسان کرتا ہے. صاحب اختیار صلح کا مطالبہ تو نہیں کرتا نا. رسول اسلام سے جو لوگ صلح کر رہے تھے، رسول مجبور نہیں تھے، رسول تو لشکر لے کے آئے تھے. لیکن مطالبہ کرنا، تب تاریخ سے پوچھئے کہ مطالبہ حسن نے کیا یا کسی اور نے. لیکن چلیے، صلح کی کیوں مولا؟ سبب کیا ہے؟ اب اس کے لیے تھوڑی سی تاریخ پڑھنی پڑے گی. دیکھیں، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی حکومت ہو، ہر جگہ دو طاقتیں ہوتی ہیں، ایک داخلی اور ایک خارجی. اور ان دونوں چیزوں کے اوپر نگاہ رکھا جاتا ہے. کسی حکومت سے کسی حکومت کا اختلاف ہو تو اب وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ آیا داخلی حالات کیا ہیں. اور اسی لیے ہر حکومت میں ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے، ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے کہ وہ داخلی حالات پہ نگاہ رکھے، یہ خارجی پالیسیوں پہ نگاہ رکھے. تو جب ایسا ہے تو آئیے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے لیے بھی ان تمام چیزوں کو نگاہ میں رکھا جائے اور پھر فیصلہ کیا جائے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی ہے. اب جو ہم نے تاریخ کے صفحات پڑھے کہ داخلی حالات کیا ہیں، تو داخلی حالات جب امام کو یہ پتا چلا کہ ایک بڑا لشکر تیار کر کے کوفے پہ حملے کی تیاری ہے، اس وقت امام نے لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا اور لوگوں سے کہا کہ اس وقت ہم پہ حملے کی تیاری ہے اور آؤ چلو تم ہمارا ساتھ دو تاکہ ہم فتنے کو ختم کر سکیں. لیکن تاریخوں نے لکھا کہ امام حسن کے خطبے کے باوجود یہ کوفے کے افراد کہ جو امیر کائنات کی حیات میں مسلسل جنگیں کر چکے تھے، وہ جنگ سے تھک چکے تھے اور اب کوئی تیار نہیں ہو رہا تھا. یہ الگ بات ہے کہ یہ تھکن امامت پہ عقیدے کی کمزوری کی خود دلیل ہے. اس لیے کہ اگر امام آواز دے یا رسول آواز دے، اب مجھے اس بحث میں نہیں جانا، لیکن عزیزان ایمان، جب لوگ تیار نہ ہوئے تو رسول اسلام کا ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے مسجد میں خطبہ دیا. اے لوگو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں امام وقت مدد کے لیے بلا رہا ہے اور تم چلنے کو تیار نہیں ہو. امام ایک چھوٹا سا لشکر لے کے مقام مزغہ پہ ٹھہرے کہ اب اور لشکر آئے تو اس کے ساتھ آگے بڑھا جائے. 3 دن کے بعد کچھ لشکر تیار ہوا اور وہ مقام مزغہ پہ پہنچا. امام لشکر کو لے کے اب مقام نخیلہ تک گئے اور اب وہاں سے امام نے جیش لشکر کے طور پہ ایک لشکر تیار کیا جس میں 8000 افراد شامل تھے. اس لشکر کی سپہ سالاری عبیداللہ ابن عباس کے حوالے کی گئی اور یہ کہا گیا
کہ تم یہ لشکر لے کے آگے بڑھو، جہاں تم کو مد مقابل مل جائے اس کے لشکر کو روکنا، ہمیں خبر دینا، جو ایک صورت ہوتی ہے ہم آئیں گے اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ مقام مسکن پہ تاریخوں نے لکھا کہ مد مقابل کا لشکر عبید اللہ ابن عباس سے ملاقات کرتا ہے اور عبید اللہ ابن عباس کو سکوں کی کھنک پہ خرید لیا جاتا ہے۔ 8,000 کا لشکر جو سپہ سالار لے کے گیا تھا وہ اپنی کثرت کے ساتھ 6,000 تک تاریخوں نے لکھا کہ وہ حاکم شام کے ساتھ ہو گیا۔ عزیزان ایمان، اب امام کے ساتھ مختصر سے لوگ ہیں، یا تو امام ان لوگوں کے ساتھ میدان جنگ سجائے اور ان مخلص لوگوں کو بھی کہتے کروا کے میدان حوالے کر دے کہ جو چاہو وہ کرو، اور یا پھر امام ان افراد کو بچائے کہ اب جب بنام صلح کر کے ان افراد کو بچا لے کہ جب کوئی غلطی ہوتے ہوئے دیکھیں تو ٹوک دیں۔ بھائی اتنی بات نہیں ہے، جو لشکر امام حسن کے ساتھ ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ الارشاد اور اختصاص ان کتابوں میں مختلف تصویریں ہیں جن کو میں جمع کر رہا ہوں۔ امام کے ساتھ جو لشکر ہے میرے جوان بھائیوں، ایک تاریخ ہے جسے آپ کے حوالے کر رہا ہوں بہت اہم نتیجہ لینے کے لیے۔ جب بھی کسی کے خلاف کوئی لشکر لے کے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ فکری اتحاد ہو۔ اگر فکر متحد نہ ہو تو لشکر کامیاب نہیں ہوتا۔ اب امام حسن کے لشکر میں کتنی فکر کے لوگ ہیں؟ تاریخ کہتی ہے کچھ وہ ہیں کہ جو مخلص ہیں امام کے، جو امام کہہ دیں آمنا و صدقنا۔ کچھ وہ ہیں کہ جو خوارج ہیں، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ یہ امام ہیں، ان کو مد مقابل کو ختم کرنا ہے، لہذا حسن کے ساتھ ہیں، امام کے ساتھ آ رہے ہیں، یعنی مد مقابل ختم ہو جائے اب اس کے بعد لشکر امام کے ساتھ جو چاہے کرے، ان سے کوئی مطلب نہیں، یعنی موقع پرست۔ تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اس لیے آئے ہیں کہ اگر ساتھ میں نہ آئے تو مال غنیمت میں حصہ نہیں لگے گا۔ ایک چوتھا گروہ وہ صرف اس لیے ساتھ ہے کہ ہمارے قبیلے کا سردار اس وقت امام حسن کے ساتھ ہے، کل سردار کسی اور طرف ہم ادھر، یعنی حق سے کوئی مطلب نہیں ہے، قبیلے کے سردار سے مطلب ہے۔ ایک قسم لشکر میں آنے والوں کی وہ ہے کہ جو ابھی تک یہ طے نہیں کر سکے کہ حق کس کا ہے، چل رہے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عزیزان ایمان، اب تاریخ کہتی ہے کہ جب ایسی فکروں کے لشکر کو یہ پتا چلا کہ عبید اللہ ابن عباس کا لشکر جا کے مل گیا، آپ بتائیں کہ اس وقت اس لشکر کی کیفیت کیا ہوگی؟ جسے جیش لشکر کے طور پہ بھیجا گیا، جسے جا کے دشمن کی شناسائی کرنی ہے، وہ خود دشمن کے ساتھ ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جب امام کو یہ خبر ملی، لشکر لے کے مقام مسکن تک آ گئے، ابھی تک
کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ کسی ایک لمحے امام نے کسی سے یہ کہا ہو کہ ہم صلح کر لیں گے. آ گئے مقام مسکن پہ، حاکم نے خبر دی کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. رات کی تاریکی ہے، امام ملاقات کے لیے گئے. تاریخ کہتی ہے حاکم نے بوریے کھولے اور قبیلے والوں کے خطوط امام کے سامنے رکھ دیے، جنہوں نے خط میں یہ لکھا تھا کہ ہم آ تو رہے ہیں حسن کے ساتھ، مگر تم جہاں کہو گے وہاں حسن کو تمہارے حوالے کر دیں گے. عزیزان ایمان، اب آپ یہ بتائیں کہ جہاں قبیلے کا حال یہ ہو، لشکر کا عالم یہ ہو، وہاں ایک مختصر سی تعداد ہے کہ جو امام کے ساتھ ہیں. یا تو ان مخلص لوگوں کو امام بچا کے شریعت کے اصولوں کی حفاظت کر لے، اور یا پھر انہیں تحت ایک کروا کے میدان حوالے کر دیا جائے. نہیں عزیزان ایمان، ابھی بات یہیں تک نہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ جب لشکر ٹوٹ چکا تھا، جب قبیلے والوں کے خطوط دیکھ لیے، تب ہاتھ پیر علی کے لال کے پھول جاتے اور کہتے کہ ہم نے غلطی کر دی، معاذ اللہ، ہم یہاں تک لے کے آ گئے، ایسا کرو کہ ہم سے صلح کر لو. یہ ہے داخلی حالات. اب میں خارجی کیفیت، خارجی حالات یہ ہیں کہ روم شرقی کا بادشاہ اس انتظار میں ہے کہ علی کے بعد، اس جملے پہ غور کیجئے گا، علی کے بعد مسلمانوں کا دو گروہ آپس میں لڑے اور ہم ایک تیسری طاقت بن کے آئیں اور ان دونوں لشکر کو ختم کر دیں. اور صرف سوچ میں نہیں ہے، جب اس کو اس بات کا علم ہوا تو ایک بڑا لشکر لے کے آیا. عزیزان ایمان، اب سوال یہ ہے کہ نبی کا نواسا یا تو آپس میں لڑ کے حکومت یہودیت کے حوالے کر دے، اور یا پھر آپس میں صلح کر کے ایک مسلمان کے نام کہ اصول محافظ، اصول بچے رہ جائیں. آپ بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو ایک منصف مزاج انسان بھی طے کر سکتا ہے کہ اسلام کی حفاظت اس وقت لشکر کشی میں ہے یا صلح میں ہے. مگر عزیزان ایمان، یہ دونوں صورتحال آپ کی نگاہوں کے سامنے. اب جو مرحلہ ہے وہ یہ کہ جب امام مد مقابل سے ملے، جو پورا لشکر لے کے آیا ہوا اور تیاری میں مصروف ہے، وہاں امام یہ چاہتے ہیں، پوری توجہ عزیزان ایمان، ابھی بھی امام نے نہیں کہا کہ میں گھبرا گیا، میں صلح کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ ادھر سے کہا جا رہا ہے کہ حسن، ہم چاہتے ہیں کہ صلح کر لی جائے، اور ہمارا یہ پیغام اپنے لشکر تک پہنچاؤ. عزیزان ایمان، امام حسن واپس آئے، تقریر کی. یہ ہے امانت داری. چونکہ پیغام لشکر کے لیے دیا، لہذا علی کے لال نے چھپایا نہیں، بلکہ تاریخ کہتی ہے مجمع اکٹھا ہے. ایک مرتبہ امام حسن آواز دیتے، اے لوگو، تم ہی وہ تھے
کہ جو کل تک میرے بابا کے ساتھ قیام کرتے رہے، مگر آج کی تاریخ میں اور کل کی تاریخ میں تمہارے اندر تبدیلی یہ آ گئی کہ کل تمہارا دین تمہاری سوچوں کے آگے تھا، آج تمہاری دنیا تمہارے دین کے آگے آ چکی ہے۔ اور یہ پورا خطبہ دے کے امام کہتے ہیں کہ اب مجھ سے مد مقابل نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم صلح پہ آمادہ ہیں۔ جیسے ہی اتنا کہا پورا مجمع چیخا البقیہ البقیہ، ہمیں حیات چاہیے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ آپ بتائیں کہ جب لشکر ہی لڑنے پہ تیار نہ ہو تو جنگ کس کے ساتھ کی جائے؟ مگر عزیزان ایمان یہاں تک ہے تاریخ۔ اور اب میرا سوال ہے اس حاکم اور اس بادشاہ سے کہ جس کے پاس حسن کے لشکر کے افراد پہنچے، جس کے پاس حسن کے لشکر سے سپاہی پہنچے، جس کے پاس قبیلے والے پہنچے، سوال یہ ہے کہ لشکر تمہارے ساتھ، قبیلہ تمہارے ساتھ، طاقت تمہارے ساتھ، افراد تمہارے ساتھ، تو صلح کی پیشکش تو حسن کو کرنی چاہیے تھی۔ یہ تمہاری طرف سے صلح کی پیشکش کیوں ہے؟ عجب نہیں وقت کا حاکم آواز دے کہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ لشکر میرے ساتھ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں عباس حسن کے ساتھ ہیں۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ قبیلہ میرے ساتھ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلم حسن کے ساتھ ہیں۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ افراد میرے ساتھ ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں حسین حسن کے ساتھ ہیں۔ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عبداللہ حسن کے ساتھ۔ ارے تم لشکر دیکھ رہے ہو، میں ان کے ہر سپاہی میں ایک لشکر دیکھ رہا۔ دیکھیے حضرات، وقت بالکل نہیں ہے اور یہ مرحلہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہ عزاداری، یہ ذکر، یہ ساری چیزیں ہم سب کے تعاون سے، اور ہم جو بھی رقم، جو بھی تعاون اس سلسلے میں کرتے ہیں، یقین مانے حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ جب تک یہ افراد والنٹیئرز آپ کا تعاون دے رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آپ اپنا کہا۔ یزد کا ایک تاجر تھا، محرم قریب آیا تو کچھ وہاں کے جوان یزد کے جمع ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ ہم بھی مجلس رکھیں۔ وہ ان تاجر کے پاس گئے، اس تاجر کے پاس، اور اس سے کہا کہ ہم لوگ حسین مظلوم کی مجلس کرنا چاہتے ہیں۔ اس تاجر نے کہا دیکھو میرے مولا کا غم ہے، بڑی شایان شان ہونا چاہیے، کوئی کمی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ کہہ کہ اس نے چیک بک اپنی اس کے حوالے، ان بچوں کے حوالے کر دیا اور کہا جتنی ضرورت ہے اتنا لکھنا، شرم محسوس نہ کرنا، کوئی کمی نہ ہونی پائے۔ ان جوانوں نے اس کے اوپر جو لکھنا تھا وہ لکھا، لیکن وہ آپس میں یہ سوچتے رہے کہ شاید ہم نے زیادہ لکھا ہے، پتہ نہیں سگنیچر کرے نہ کرے۔ لیکن ایک مرتبہ جب اس تاجر کو دیا گیا تو اس نے جہاں پیسے لکھے گئے تھے وہاں اپنا ہاتھ رکھا اور اس پہ دستخط کی، اور دستخط کر کے وہ چیک ان کے حوالے کر دیا۔ اسی سال یہ تاجر دنیا سے گیا۔ وہاں کے ایک عالم دین جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا،
کہا اس تاجر کو دیکھا خواب میں. اس سے پوچھا کیا کیفیت ہے؟ کہنا مجھے کچھ نہ پتا چلا. محشر تھا، میں ہنگامِ محشر جس وقت محشر میں کھڑا ہوا اور میرا نامہ عمل فرشتہ لے کے میرے پاس آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی کہ اس کا نامہ عمل مجھے دے دو، اور نامہ عمل لے کے ایک شخص نے میرے نامہ عمل کو بغیر دیکھے اس کے اوپر اپنا امضا کر دیا. فرشتوں نے پوچھا کہ آپ نے دیکھا نہیں؟ کہا جب اس نے میرے حسین کی مجلس کے لیے دیا تھا تو دیکھا نہیں تھا. یہ واقعات نہیں ہیں، ہمارے لیے درس. بہرحال عزیزان ایمان، آپ کو کوئی اعلان کرنا؟ حاکم سب کچھ تو تیرے پاس ہے. وہ کہے گا تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے جنگ صفین میں دیکھا ہے عباس کیسے لڑ رہے تھے. ہر ایک یہاں ایک لشکر ہے، اور شاید اسی لیے تاریخ نے ہر ایک حسن کے جاباز کی لڑائی کی ایک جھلک تاریخ میں پیش کر دی کہ اگر مسلم لڑنے لگے تو آواز آئی اور لشکر بھیجو. جب کہا گیا کہ اتنا بڑا لشکر دے دیا ابھی بھی ایک آدمی کے لیے، تو جواب دیا کہ کسی بنیا یا بقال سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ ارے یہ علی کا بھتیجا ہے. ایسے جانباز، ایسے سپاہی. اب جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے امام کی خدمت میں سوال کروں. مولا، جب عباس آپ کے ساتھ، مسلم آپ کے ساتھ، محمد حنفیہ آپ کے ساتھ، حسین مظلوم آپ کے ساتھ، پھر مولا آپ نے صلح کی پیشکش قبول کیوں کر لی؟ آپ نے کیوں قبول کر لی؟ عزیزان ایمان، یہ ہے مرحلہ. شجاعت یہ ہے. حسن کی شجاعت حسن کے قلم میں ہے. آقا کیوں آپ نے قبول کر لی؟ ساری کائنات اعتراض کرے گی. عجب نہیں علی کا لال آواز دے کہ نادان اگر میں آج عباس کے سہارے، حسین کے سہارے، اپنے سہارے میں میدان جنگ سجا دیتا تو آج جو میری صلح پہ اعتراض کر رہے ہیں کل وہی میری جنگ پہ اعتراض کرتے اور کہتے کہ ایک مسلمان صلح کی بھیک مانگ رہا تھا مگر علی کے لاڈلے شجاعت کے غرور میں اتنا ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ نہ دیکھا اتنے افراد تہتے کروا دیے. میں بھی علی کی سیاستوں کا، سیاست علوی کا مالک ہوں تو صحیح آج ہی صلح کے میدان میں صلح کی شرطیں لکھ دوں گا تاکہ اب کربلا میں کوئی سادہ کاغذ لے کے لائے. تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں صلح کر رہا ہوں؟ میں کربلا کی بنیاد رکھ رہا ہوں. میری اسی صلح میں کربلا پوشیدہ ہے. میں اسی صلح میں کربلا مضمر کر رہا ہوں. آج ایسی شرطیں لکھوں گا کہ اب کائنات بھلانا بھی چاہے تو نہ بھلا سکے. عزیزان ایمان، اب وقت نہیں ہے کہ میں صلح کی شرطوں پہ بحث کر سکوں، لیکن ایک دو شرط ضرور بیان کروں. پڑھیے تاریخ. جب امام نے صلح کی شرط لکھی، سب سے پہلی شرط، اے حاکم وقت، تجھے قرآن اور سنت رسول پہ عمل کرنا پڑے گا. عزیزان ایمان،
حاکم نے شرط قبول کی یا نہیں؟ شرط قبول کی. عمل کی منزل الگ ہے، مجھے جو جواب دینا ہے وہ اسی منزل سے. شرط قبول کی. تو جب شرط قبول کی، اگر حسن نے شرط غلط لگائی تھی تو ٹوکنا چاہیے تھا کہ حسن کیا کہہ رہے ہو کہ حاکم وقت تمہیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا پڑے گا. کیا ابھی تک ہماری حکومت میں قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا تھا؟ اگر ہو رہا تھا عمل تو پھر ٹوکا کیوں نہیں؟ خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے. حسن آواز دیں گے، ہمارا کام چہرے سے نقاب اٹھانا ہے. اے حاکم وقت، دوسری شرط، جو لوگ جنگ جمل اور جنگ صفین میں میرے بابا کی معیت میں، اس سے پہلے کی شرط، حاکم شام آج کے بعد ممبروں سے میرے بابا پہ جو سب و شتم ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. عزیزان ایمان، اگر شرط غلط تھی تو حاکم کو ٹوکنا چاہیے تھا. خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ غلط عمل ہو رہا تھا. حقانیت کا ثبوت ہی تو چاہیے. حاکم، تیسری شرط کہ میرے بابا کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ان کا خوں بہا دینا پڑے گا. امام خوں بہا مانگ رہے ہیں. خوں بہا کس سے مانگا جاتا ہے؟ امام نے خوں بہا مانگا. خوں بہا اس سے مانگا جاتا ہے جو کسی کو غلط قتل کرے. عزیزان ایمان، یہ صلح کا میدان ہے یا ماضی کی تاریخ کے صفحوں سے غلط روایتوں کی تصحیح کی جا رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ تمہیں خوں بہا دینا پڑے گا. اگر قتل صحیح کیا تھا، عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس وقت مد مقابل نے نہیں کہا کہ خطا اجتہادی ہو گئی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یا علی، اگر غلط تھا، شرط غلط تھی تو ٹوکنا چاہیے تھا. لیکن عزیزان ایمان، عجیب مرحلہ ہے. میں کہوں گا مولا، آپ نے 2 جنگوں کا نام لیا. پہلی جنگ سے ان کا کیا رابطہ؟ عزیزان ایمان، اگر رابطہ نہ ہوتا تو کہنا چاہیے تھا کہ پہلا نام جو تم نے جنگ کا رکھا ہے اس میدان میں تو ہم نہ تھے. خوں بہا ہم سے کیوں مانگا جا رہا ہے؟ خوں بہا مانگ کے بتا دیا کہ فیصلہ کہیں اور سے ہوا تھا، عمل کہیں اور ہو رہا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. بس اب بالکل وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ذکر کر سکوں. بہت سے ایسے شرائط ہیں، انہی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اگر تمہارے بعد ہم رہیں گے تو حاکم ہم ہوں گے، ہم نہ ہوں گے تو حاکم حسین ہوں گے. تمہیں حق نہیں ہے. شرط غلط ہے
تو کہنا چاہیے اے حسن، جب ہم کو کوئی کو اپنے بات بنانے کا حق نہیں ہے تو تم کیوں بنا رہے ہو؟ لیکن خاموشی بتا رہی ہے کہ بات غدیر تک پہنچ جائے گی۔ عزیزان ایمان، یہ شرطیں نہیں ہیں، یہ وہ زنجیریں ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ امام حسن نے شمشیر تو نہیں اٹھائی، لیکن اللہ رے اپنی شجاعت کا ثبوت کیسے دیا؟ دنیا کل یہ کہے گی کہ میں صلح پسند تھا اس لیے صلح کر لی، لہذا شہادت کے وقت ایک 4 برس کے بچے کو اپنے قریب، 3 برس کے بچے کو اپنے قریب بلایا اور بلا کے اس کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا۔ یہ تعویذ نہیں ہے، یہ جناب قاسم کے بازو پہ یہ حسن تعویذ نہیں لکھ رہے ہیں۔ جب تعویذ کھلا تو تاریخ نے بتایا کہ کیا راز ہے۔ اے بھیا، کربلا میں ہم نہ ہوں گے، ہماری طرف سے اس بیٹے کو قربان کر دینا دین پہ۔ عزیزان ایمان، اگر کوئی میدان سے ڈرتا ہے تو وہ اپنے 3 برس کے بچے کو میدان کی وصیت نہیں کرتا۔ جزاکم ربکم۔ حسن، میں نے چاہا تھا کہ کچھ حدیثیں جو امام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، اسی میں سے ایک حدیث صرف ترجمے کے حد تک اب وضاحت نہیں کر پاؤں گا۔ امام کہتے ہیں، من واسا اخاہ بمال او جاہ او بکلمت طیبت حشرہ اللہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جو بھی اپنے کسی بھائی کی مدد کرے بمالن، اگر کل ذہن میں رہی بات تو میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا، ورنہ کل خود 7ویں امام کا تذکرہ کرنا ہے مجھے۔ بمالن، مال کے ذریعے سے، او جاہن، یا اس کی آبرو کو بچاتے ہوئے۔ یہ لفظیں وضاحت چاہتی ہیں۔ بے جاہن، یا اپنی آبرو کے اعتبار سے اس کی مدد کرے۔ ایک ادارہ ہے کہ جہاں اس کی ایک اہمیت ہے، اگر وہ ایک جملہ کہہ دے گا تو اس کے بھائی کی مدد ہو جائے گی، تو اپنے آبرو کے ذریعے سے اس کی مدد کرے۔ او بکلمت طیبت، یا کسی ایک اچھے کلمے سے، ایک اچھے جملے سے اگر مدد کر سکتا ہے تو اپنے بھائی کی مدد کرے۔ ہوگا کیا؟ اللہ اس کو محشور کرے گا کس کے ساتھ؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ یہ ہے مطالبہ، یہ ہماری زندگی ہے کہ جو ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کریں۔ بس کسی کی مدد کرنا ایک جملے کے ذریعے سے، تو اللہ نبیوں کے ساتھ محشور کرے۔ اور عزیزو، اگر کوئی ایک جملے سے کسی کی توہین کرے اور پھر وہ امام وقت کی، کیسی قیامت ہے کہ کوفے میں آپ کو دنیا السلام علیکہ یا مضل المومنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والوں، تم پہ میرا سلام ہو۔ یہ جملہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ جس کو رسول نے، جوانان جنت کا سردار قرار دیا۔ مگر اللہ رے حلم امام حسن۔ اور عزیزو، کائنات نے زہر دے دیا، کلیجے کے ٹکڑے
بہن کی نگاہوں کے سامنے گرے۔ خدا نہ کرے کہ کوئی بہن اپنے بھائی کو اس عالم میں دیکھے۔ کہنا بہت آسان ہے کہ کلیجے کے 72 ٹکڑے گر گئے، لیکن زینب سے پوچھئے کہ زینب کے دل کے کتنے ٹکڑے ہو گئے۔ زینب پریشان ہے، وصیتیں کی، بھائی دیکھو ہمیں پہلے نبی کے پہلو میں لے کے جانا، لیکن اگر کوئی مزاحمت کرے تو ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ عزادارو، حسن وصیت کے اعتبار سے تابوت لے کے چلے۔ کسی ذاکر نے بڑا قیمتی جملہ کہا تھا کہ پنجتن پاک میں یہ اکلوتا جنازہ تھا جو بڑی عزت و احترام اور بڑی شان کے ساتھ اٹھایا گیا تھا، لیکن اٹھا شان سے شان باقی نہ رہنے دی۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے حکم دیا گیا، ارے 7 تیر امام کے جسم ادھر میں پیوست ہو گئے۔ بھائی ایک جملہ اس لیے کہ اب وقت نہیں عزیزو، 7 تیر امام کے جسم نازنی میں پیوست ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کے اپنے بھائی کے جسم سے تیر جدا کیے۔ میں کہوں گا اے حسین، آپ نے حسن کے جسم سے تیر نکال لیا، مگر کربلا میں آپ کا لاشا تیروں پہ معلق ہوگا، بہن دیکھ رہی ہوگی۔ کون ہے کہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بار لا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار، امام حسن علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، میرے پروردگار یہ آنکھیں غم امام حسن میں نمناک ہیں، ان کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ بقیع کی زیارت نہ کر لیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما۔ پروردگار، دعاؤں میں دعا ہے، ہم سب کا پرسہ وارث اہل بیت امام زمانہ کی خدمت میں ارسال فرما۔ پروردگار، ہم سب کو امام حسن علیہ السلام اور سرکار سید الشہداء کے سوگواروں میں شمار فرما۔ ہم سب کو مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ پروردگار، وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع